واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام. دو تاریخی مناسبتیں ہیں. 28 صفر کی تاریخ ہمارے لیے دو بار دو غمناک حادثے لے کر آئی ہے. اسی تاریخ کو سن 11 ہجری میں یہ زمین اس وجود سے، اس ہستی سے محروم ہو گئی، اور ہم سب اس وجود سے اس کی برکتوں سے جو ان کے امت اور انسانوں کے درمیان میں رہنے سے تھیں، اس سے محروم ہو گئی جب رحمت للعالمین نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اور اس کے بعد پھر 40 سال کے بعد جب 50 ہجری کا سال آیا تو پھر ایک مرتبہ اس کائنات کو، اس خاص کر کے اس زمین کو، اس دنیا کو اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا کہ جیسے ان لفظوں میں بیان کرنا چاہیے کہ اس وقت کا محمد ایک بار پھر ان لوگوں کے درمیان سے چلا گیا. دنیا میں کوئی شخصیت ایک بار آتی ہے اور ایک بار جاتی ہے، مگر پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی شخصیت کی بقا کا بھی انتظام کیا تھا. اس لیے اپنے حبیب کے 12 آئینے اس نے بنا دیے، 12 روپ اس نے دے دیے، اور جب اس کا یہ وعدہ تھا کہ ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو جو اس کے محبوب بندے ہیں جب وہ اس کی راہ میں کچھ دے دیتے ہیں تو اس کے محبوب بندے اس کی راہ میں کچھ دے کے واپس نہیں لیتے. تاریخ آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا ان کی ذریت طیبہ کے اپنے دور کے محمد ہوں، انہوں نے جب بھی کسی کو کچھ دے دیا ہے تو پھر اس سے کبھی واپس نہیں لیا ہے. اس کا نمونے آپ کے سامنے ہے. میں خالی یاد دلاتا ہوں، ہمارے درمیان بہت سی دعائیں رائج ہیں، دعائیں معصوم کی ہیں لیکن منسوب کسی اور نام سے ہیں. زیارت عاشورہ کے بعد دعا ہم پڑھتے ہیں، وہ ہمارے چھٹے امام کی دعا ہے لیکن کہلاتی ہے دعائے علقمہ. شب جمعہ دعا پڑھتے ہیں، وہ امیر المومنین کی دعا ہے مگر کہلاتی ہے دعائے کمیل. دعا ان کی ہے، ان کے نام سے جانی جاتی ہے
تو یہ وہی سیرت ہے کہ ہم نے جو کسی کو دے دیا وہ دے دیا، اب ہم اسے واپس نہیں لیتے ہیں۔ اور یہ تو یہ ہیں، ان کے پیروکار ایام ازاں چل رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اس درمیان کربلا کے میدان میں بیٹے کا سر کاٹ کے خیام کی طرف پھینکا گیا تھا وہاب ابن عبداللہ کا، تو ماں نے اٹھا کے سر کو خاک و خون سے پاک کر کے بوسے دے کے پیار کر کے دعائیں دے کے پھر دشمنوں کی طرف پھینک دیا تھا کہ ہم جسے راہ خدا میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ تو جب اس کے بندے اس کی راہ میں کچھ دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے، تو وہ پھر اس کائنات کو کچھ دے کے واپس لے، وہ اعلان کرے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو پھر جب تک عالم رہیں تب تک رحمت کو رہنا چاہیے۔ کہ اسی لیے تو ہم نے نظام بنایا ہے کہ ہم نے ایک محمد کے 12 محمد بنا دیے ہیں، اب جب تک یہ عالم رہے گا یہ زمین محمد سے خالی نہیں رہے گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ لیکن ظاہری طور پر جو ان کا وجود ہے اور اس کی جو برکتیں ہیں اس ظاہری وجود کے کی اس سے دنیا محروم ہوتی ہے۔ کہ یہ تاریخ ان دو عظیم شخصیتوں کے ظاہری وجود سے دنیا کے محرومی کا دن ہے۔ ایک سردار انبیاء ہے جو دنیا سے اٹھا ہے، سید المرسلین ہے، دونوں ہی سردار ہیں۔ ایک رسولوں کا سردار ہے، انبیاء کا سردار ہے، سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے۔ تو دوسرا اسی کی زبان سے اعلان ہوا ہے کہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے تو دونوں سردار، مگر میرے عزیزوں بہرحال ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اصل ہے نور ہے اور یہ اس نور کے ٹکڑے ہیں۔ لہذا ان دونوں شخصیتوں کا تذکرہ آج اور کل 2 مجلسیں اس کی مناسبت سے ہو رہی ہیں۔ ہم لوگوں میں تھوڑی ہم آہنگی ہونا چاہیے تھی شاید پہلے سے، کہ اگر مجلس سے پہلے پیشخوانی جو ہونے والی ہے اس میں اگر مصائب اور فضائل کا زیادہ کی توجہ زیادہ حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف تھی تو پہلے سے ہم آہنگ ہوتے، تو تذکرے ہم آہنگ ہوتے۔ لیکن میں نے پہلے سوچا کہ میں چونکہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سے متعلق مرثیہ پڑھا گیا ہے تو میں مجلس میں بھی انہی کا تذکرہ کروں، لیکن میں نے پھر سوچا کہ نہیں، جو پہلے ہے، جو اصل ہے، اس کا پہلے تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور تاریخی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو جن کی شہادت سن 11 ہجری میں ہوئی ہے وہ پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور جو سن 50 ہجری میں جن کی شہادت ہوئی ہے وہ بعد میں رخصت ہوئے ہیں۔ تو رتبے کے لحاظ سے بھی، تاریخ کے لحاظ سے بھی، ہر مناسبت کے لحاظ سے آج میں نے طے کیا کہ سید المرسلین اور سید الانبیاء کی وفات کی مناسبت سے آج اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا جائے، اور ڈھونڈتے پھریں ہم تو ہمیں ملے گا نہیں کہ کہیں ہم ایسی جگہ تلاش کر لیں کہ جہاں محمد کا تذکرہ ہو اور آل محمد کا تذکرہ نہ ہو۔ لہذا اس فکر کی بھی ضرورت نہیں، اس پریشانی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ کیا تذکرہ کریں گے ہم؟ ابھی میرے خیال سے جو تمام حضرات تو دھیرے دھیرے آتے ہیں، جو شعر پڑھے گئے، مجھے شعر تو نہیں یاد رہ جاتے ہیں، بدذوق ہوں، لیکن کبھی کبھی اشعار کے پیغام ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی انہیں، ایسے تو شعر ہی یاد رہنا چاہیے، لیکن اب بدذوقی کا کوئی علاج نہیں ہے، نہ آپ میری بدذوقی کا علاج کر سکتے ہیں اور نہ میں آپ کے اچھے ذوق کو بگاڑ سکتا ہوں۔ شعر پڑھا گیا تھا کہ جس کا قصیدہ پروردگار پڑھ رہا ہے
اس کی تعریف ہم کیا کریں گے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کو جو اس دنیا میں بھیجا ہے تو ان کو کمالات عطا کیے ہیں، اور جب بھیجا، جن حالات میں بھیجا، جیسے لوگوں کے درمیان بھیجا، کمال تو ان کے پاس تھے، لیکن ان کمالات میں ان کمالات کا اظہار زیادہ ہوا کہ جو اس دور میں ان کمالات کے اظہار کا زمانہ تھا. میں اس فلسفے میں اس وقت نہیں جاؤں گا، مجلس آپ سنتے ہیں. انبیاء کے نام کچھ ہمیں معلوم ہے، بہت تھوڑے سے 1,24,000 نبیوں میں صرف 25 نبیوں کے نام معلوم ہیں. وہ مالک 1,24,000 نبیوں کے نام بھی ہمیں بتا سکتا تھا، لیکن شاید وہ ہمیں تربیت کرنا چاہتا ہے کہ صرف ظاہر پر ایمان لانے کی عادت نہ پڑے، تم غیب پر ایمان لانے کی عادت بھی رکھو اپنی. نبیوں میں بھی ایک بہت تھوڑی سی تعداد ہے جس کے نام بھی ہمیں معلوم، اس کے علاوہ کچھ نہیں معلوم ہے. تو جب ان پر ایمان لا رہے ہیں، باقی تو سب غیب ہیں، بالکل غیب مطلق ہیں، ہمیں نہ نام معلوم، کچھ پتہ نہیں. تو جیسے سلسلہ نبوت میں کچھ وہ ہیں جو ظاہر ہیں اور کچھ وہ ہیں جو غیب کی منزلوں میں ہمارے لیے، ویسے سلسلہ امامت میں بھی. تو جن انبیاء کے نام ہمیں معلوم ہیں، ان انبیاء کے ناموں میں اور ان کی شخصیتوں میں بظاہر کوئی مطابقت نہیں دکھائی دیتی. بعض انبیاء کے ناموں میں بعض ناموں کی وجہیں آئی ہیں. مثلا جناب نوح کا نام نوح کیوں پڑا؟ کہا ان کو نوح اس لیے کہا گیا کہ وہ ان کے کثرت گریہ سے، شدت سے رونے کی وجہ سے، اور وہ رونا جو تھا وہ جب جناب نوح نے اپنی قوم سے مایوس ہو کے غصے میں آ کے نہیں، جب تھک کے دیکھ لیا کہ اب ان میں کوئی ایک سدھرنے والا نہیں ہے اور یہ جو باقی رہیں گے تو یہ فساد اور فتنہ ہی پھیلائیں گے، کفر اور کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے، تب انہوں نے بد دعا کی تھی کہ اب یہ کفر رکے. تو انہوں نے کسی دشمنی میں، خفگی میں، انتقام میں بد دعا نہیں کی تھی، آگے کفر رک جائے اس لیے بد دعا کی تھی. اور اس کے بعد وہ سب تباہ ہو گئے تھے، ڈوب گئے تھے. مگر پھر وہ پورا قصہ مجھے آپ کو یاد نہیں دلانا. وہ اس طرح کی روایات ہیں کہ کوزے مٹی کے برتن بنا کے جناب نوح اپنا زندگی چلاتے تھے، اور اللہ نے جناب نوح کو کچھ پیغام دینے کے لیے یہ اہتمام کیا کہ فرشتے بھیجے، اور انہوں نے وہ سارے مٹی کے برتن جو جناب نوح نے بنائے تھے سب خرید لیے، جو پیسے دینا تھے دے دیے، اور اس کے بعد انہی کے سامنے ان برتنوں کو توڑنا شروع کر دیا. تو جناب نوح نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تم سے مطلب، ہمارا مال ہم جو چاہے کریں. تو کہا نہیں ہے تو تمہارا، لیکن انہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس لیے ہمارے سامنے توڑ رہے ہو تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو میں نے خالی یاد دلایا آپ کو. تو اس پر ادھر سے پھر پیغام آیا کہ نوح جب تم نے انہیں مٹی کے برتن اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے، یہ تمہارے سامنے توڑے جا رہے ہیں، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر تم ان انسانوں کو تو ہم نے بنایا تھا، اور تمہیں خیال نہ آیا کہ تم نے ان کے لیے بد دعا کر دی، غرق ہو گئے. خیر، تو بہرحال یہ موقع ہو یا دوسرا موقع ہو، خوف خدا، انبیاء مستقل خوف خدا ان کے دلوں میں رہتا تھا. شدت گریہ سے نوح کہلائے. لوہا جو لفظ ہمارے آپ کے درمیان ہے فریاد کرنے میں، تو اس کی وجہ سے نوح کہلائے. مجھے نہیں پتا اب یہ نام ہو سکتا اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہو، ورنہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو کسی کو کیا معلوم کہ رونے والا ہے، تو اس کا نوح پہلے سے نام رکھ دیا گیا. مجھے نہیں پتا نوح کا نام ہو سکتا کسی نبی نے رکھوایا ہو، اللہ کی طرف سے کوئی الہام کسی کے دل میں آیا اور نوح نام رکھا گیا. لیکن عام طور پر جو نام ہیں ان ناموں کا یا تو کوئی مفہوم نہیں معلوم ہمیں، یا ان ناموں اور اس نام اور نام اور شخصیت میں مطابقت ہوتی بھی نہیں ہے. دیکھیے میں نے شاید آپ کی خدمت میں کبھی کہا تھا، مجھے لگتا ہے کہ جزئی باتوں ہی میں میرا آج کا وقت نکل جائے گا، اور میں جو سوچ کے آیا تھا شاید وہاں تک نہ پہنچوں. بہرحال کل تک کی اور گنجائش باقی ہے، ان دونوں معصومین کی مشترکہ تذکرے کروں گا. لیکن اب بات آئی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں کہ میں کیا قصیدہ پڑھوں گا، کیا پہچانواؤں گا ان کو، کیا ان کے بارے میں بات کروں گا. دیکھیے ہر انسان کی شناخت اس کے نام سے ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے آپ کے نام ہیں، جو ہمارے بزرگ، ہمارے ماں باپ یا پھر گئے اپنے سے بہتر سمجھا کہ ہم نام نہیں رکھیں، چلیں معصومین نے بھی کہا اچھے نام رکھو. یہ وصیت اور نصیحت ہے معصومین کی، اچھے نام رکھو. علماء سے، بزرگوں سے نام رکھواتے ہیں. اب تو وہ زمانہ نئے پن کے چکر میں محمل نام رکھے جا رہے ہیں. محمل جانتے ہیں نا آپ، جس کا کوئی مفہوم نہ ہو. اردو میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ وہ الفاظ جو بامانہ ہوتے ہیں،
جن کا کوئی معنی ہے، اور ایک ایسے الفاظ جو لفظ تو ہے. میں کہہ رہا ہوں ینبق، اب اس کے کوئی معنی ہے؟ ہو سکتا ہے ہمارے نہیں شبیہ بھائی کو نہیں معلوم ہوں گے، اگر معلوم ہوں گے تو سرحد کو معلوم ہوں گے. ینبق جنبق وہی ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہوتا ہوں، مجھے نہیں پتا. ہمارے دوستوں میں ایک تھے بڑے چہرے مورے ذرا کرخت سے تھے، تو ایک ہمارے بزرگ بڑے خوش مزاج سے کہنے لے یار اس کا نام رکھا تو ہے ان کے ماں باپ نے مگر فٹ نہیں بیٹھ رہا، میں کئی دنوں سے سوچ رہا ہوں ان کا کیا نام رکھوں. بڑے خشکے سے بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں، سخت سا چہرہ، خشکے سے، لبوں پہ کبھی تبسم نہیں آتا، مل رہے ہیں تو لگتا پتھر سے ملاقات ہو رہی. کہنے لے یار اس کا نام رکھتے ہیں قابوچ. اب کیوں انہوں نے سمجھا مجھے نہیں معلوم. تو یہ محمل ہے. محمل جیسے ہم آپ بولتے ہیں پانی وانی، کھانا، ہاں یہاں وانا والے بھی ہیں اور شانہ والے بھی ہیں. پانی شانی، کھانا شانہ، روٹی شوٹی، یا پانی وانی، کھانا وانا، روٹی ووٹی. خالص اردو بولیے گا تو اس میں ایک نقطہ نکلتا ہے فضیلت کا، بزرگوں سے سنا، آپ کو خالی سنا ہی دیتا ہوں. تو پانی ہے مستعمل با مانا، اور وانی ہے، وہ وانی کسی کا نام ہوتا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، برا نہ مان جائے کوئی یہاں وانی بیٹھا ہو، کشمیر میں ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ سکتا وانی محمل ہے، لیکن ہے مطلب روٹی شوٹی. تو اب روٹی جو کھائی جائے جو چیز وہ ہے، لیکن شوٹی اس کے کوئی معنی نہیں ہے. ہم کہیں روٹی ووٹی تو ووٹی کے کوئی معنی نہیں ہے. کھانا وانا، کھانا شانہ، بہرحال کے کوئی معنی نہیں ہے. یہ ہے وہ لفظ ہے مستعمل، اور یہ ہے محمل. بزرگوں سے ایک لفظوں کے ذریعے باتیں بچوں کو بتائی جاتی تھی. یہاں بھی کچھ بچے بیٹھے ہیں جو میری سنی نہیں رہے تو وہ کیا سمجھیں گے، وہ تو اپنے لیپ ٹاپ میں اور آئی پوڈ اور آئی پیڈ اور آئی فون میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کے ابا جان بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں. آئی فون، آئی پیڈ، آئی پوڈ، اور وہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں آئی پیڈ، آئی پیڈ، آئی پیڈ. تو آپ آئی پیڈ کریں گے تو یہی ہوگا ان مجلسوں میں. ان سے ضبط کر لیا کیجئے. یہ نہ کہ یہ انگریزی کے چکر ہے، اردو نہیں سمجھتے. آپ بھی اتنے بڑے تھے اور اردو نہیں سمجھتے تھے. کچھ اردو سمجھتے تھے، علماء کی بات نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب بڑے ہو گئے تو سمجھنے لگے. انہیں پکڑ کے بٹھائیے اور اپنے ساتھ مجبور کیجئے کہ سمجھے. ہر باپ اور ہر ماں کے پہلو میں اس کا بیٹا بیٹی بیٹھا کرے. یہی اس مجلس کی تربیت ہے، اور یہی آپ کریں گے تو کل یہ فرش آباد رہے گا، ورنہ یہ فرش اجڑ جائے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ کے بعد الحمدللہ ہے، اور اس کے بعد ایک صلوات ہے. میں چھوٹی بات سے بات یاد آ گئی. لفظی مسئلہ ہے، کوئی حقیقی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال پہلو تو ہوتے ہی ہیں. تو ایک لفظ محمل ہے، ایک مستعمل ہے. مستعمل پامانا، محمل جس کے کوئی معنی نہ ہو. اب یہ اردو اصلی اردو والا، پنجاب والا نہیں چلے گا یہاں، ورنہ نقطہ فیل ہو جائے گا. روٹی ووٹی، پانی وانی، کھانا وانا، روٹی ووٹی، کھانا وانا، پانی وانی. علی علی ولی. پوری دنیا میں ہر لفظ جو بدلتا ہے تو محمل ہو جاتا ہے، مگر علی جب بدلتا ہے تو بھی ولی رہتا ہے. ہاں دیکھیے سب نے کہا سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور کیا کچھ نہ کچھ تو پیغام بھی پہنچاؤں گا، لیکن ایک فضیلت بھی، اور ہر فضیلت میں ایک بات میں اب سے کہتا رہتا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی ہماری خام خیالی. جیسے ہم سوچتے ہیں کہ پیغمبر کا تذکرہ ہو تو اس میں ذکر علی نہیں ہوگا، اور علی کا تذکرہ تو ذکر پیغمبر نہیں ہوگا. یہ ہماری کوتاہ بینی ہوتی ہے، ورنہ ان میں سے کسی کا تذکرہ ہوتا ہے تو سب کا تذکرہ ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہتے نہیں، جو کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو ہمارے جد نے کہا ہے، اور ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے جد نے کیا ہے. تو یہ سب اپنے دور کے محمد ہیں. تو ان میں سے کسی کا تذکرہ ہوگا تو ایک کا تذکرہ نہیں ہوتا، سب کا ہوتا ہے. لیکن زمانوں کے لحاظ سے حالات بدلے ہیں، تو ان حالات کے لحاظ سے سیرت کے وہ پہلو سامنے آئے ہیں جو دوسرے کے پہلو سامنے نہیں آئے. ورنہ شہید محمد باقر الصدر کا نظریہ جو سامنے آیا ہے، جس سے پہلے شاید یہ سوچ کسی کے سامنے نہیں آئی تھی. ہماری نسلیں چلتی ہیں، پر دادا، دادا، بیٹا، پوتا، پر پوتا، چلی جا رہی ادھر سے ادھر تک. تو افراد بدل رہے ہیں، شخصیت بھی بدل رہی ہے. دادا بہادر سے اس کے بعد پر دادا بڑے بہادر تھے، اور اس کے بعد دادا جو تھے وہ ذرا دبو ٹائپ کے تھے، مگر بہت ہاتھ کے کھلے ہوئے تھے. یہ بڑے ہاتھ کے کھلے تھے. اس کے بعد والے بہادر تو بہت تھے مگر کنجوس تھے. تو ہمارے ہاں جیسے افراد بدلتے ہیں، ویسی شخصیت بھی بدلتی ہے. میں ذرا گاڑا لفظ بول رہا ہوں.
فرد کی جگہ شخص کہہ رہا ہوں. جیسے شخص بدلتا ہے، میں ہوں شخص. میں اگر ایماندار ہوں، خوش مزاج ہوں، جو نہیں ہوں، پہلے والے کے لیے کہا ہے. اپنے ہی ساتھ بے ایمانی کرتا ہوں تو آپ کی کیا بات؟ آپ سوچو کون سی بے ایمانی؟ بے ایمانی میں ایک بڑی بے ایمانی ہے جس کا نام ہے ظلم. جناب ابو ذر نے کہا کہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو اس کو ظلم نہ کرو. تو جس کو نصیحت کی تھی اس جوان نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سب سے زیادہ محبت تم اپنے آپ سے کرتے ہو، اور اس پر ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرو. سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کی نافرمانی. خیر، تو بعد میں بات نکلتی چلی جائے گی. میں واپس لے آتا ہوں، نام پہ واپس لے آتا ہوں پھر سے، ورنہ وقت واقعہ اسی میں گزر جائے گا. تو نام جو ہم آپ رکھتے ہیں وہ نام زیادہ سے زیادہ اگر بہت توجہ دی، اب تو خالی ایک معیار رہ گیا، کچھ نیا ہونا چاہیے. انم، علم ترا زہرا، یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ہے لفظ کیا. ادھورا ہے، تیہا ہے، ٹیڑھا ہے، میڑا ہے، آدھا حرف ادھر سے لائیں آدھا ادھر سے لائیں. علم ترا کا مطلب جانتے کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اب نام رکھ دیا علم ترا زہرا، کیا تم نے نہیں دیکھا زہرا؟ جو جی چاہے نام رکھ لیا آپ کا. محمل الفاظ دیا گیا انم زہرا، کوئی لفظ انم ہے ہی نہیں دنیا میں. یہ وہ نام رکھا گیا کہ اس کو محمل بنانے کی ضرورت نہیں، تو خود ہی محمل ہے. یہاں انم شنم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی محمل ہے. لیکن نام رکھنے کا اصلی معیار معصومین نے کہا اچھے نام رکھو. اور معیار کیا بتایا؟ نئے کا معیار نہیں بتایا. حسین کی اولاد میں جتنے بیٹے سب علی، جتنی بیٹیاں سب فاطمہ. مگر نئی کی بیماری آ گئی تو وہاں نیا نہیں اچھا نام رکھنے کو حکم دیا گیا. اور اچھے نام اچھے لوگوں کے نام ہوتے ہیں. زیادہ سے زیادہ اچھے لوگ ڈھونڈو اور اچھے لوگوں کے نام رکھو. کبھی تو اسے پتا چلے گا کہ جس کا یہ نام مجھے ملا ہے وہ کون تھا. اگر خدا نخواستہ کسی نے خالد نام رکھ لیا تو کہیں پڑھے گا تو یہی تو پڑھے گا. تو گئے تھے اور جا کے پورے قبیلے کو، جو نمازیوں کا قبیلہ تھا، جو ایمانداروں کا قبیلہ تھا، جو دینداروں کا قبیلہ تھا، جو علی کے چاہنے والوں کا قبیلہ تھا، ان سب کو قتل کر ڈالا تھا، لوٹا تھا، بدکاری کی تھی. تو ایسے کردار کی تاریخ پتہ چلے گی تو نام اثر لائے گا تو یہی اثر لائے گا. کوئی اچھا عرصہ تو لائے گا نہیں، یا نہ لائے گا تو یہی اثر لائے گا. لیکن جب کسی کا نام عباس رکھا ہوگا تو جب بھی تاریخ پڑھے گا تو پتہ چلے گا چلو میں پانی آنے کے بعد بھی پھینک دیا تھا. وفاداری کا یہ عالم تھا. ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ پورے لشکر کو اکیلے ڈھکیل سکتے تھے، مگر اطاعت کا یہ عالم تھا کہ مولا نے اشارہ کر دیا پیچھے آ گئے تو آئے گی، تو وفاداری آئے گی، شجاعت آئے گی، یہی سب چیزیں، ایثار آئے گا، یہی چیزیں آئیں گی. تو نام رکھا جاتا ہے تمناؤں کے بنیادوں پر زیادہ سے زیادہ. اب کسی نے رکھا نام شجاعت عباس، شجاعت علی، تو دل میں ماں باپ ہوتا میرا بیٹا بہادر نکلے، شجاعت علی نام رکھا. کسی نے نام رکھا سخاوت حسین، کسی نے رکھا عالم علی. ہمارے درمیان آپ یہ سب پرانے ماڈل آپ نام لے رہے ہیں، نئے والے لیجئے، تو نئے والے مجھے آتے ہی نہیں. تو یہ نام رکھے گئے جو ہمارے درمیان ہیں، یہ نام تمناؤں کی بنیاد پر رکھے گئے. میرا بیٹا ایسا ہو، میری بیٹی ایسی ہو. ثانیہ زہرا، ثانیہ زہرا بھی ہمارے یہاں سے چلا گیا تھا. وہ جو ہمارے یہاں کمبخت پیدا ہوئی بیڈمنٹن والی، تو اب جس کو دیکھیے بھائی پھر سے ثانیہ ہو گیا. مگر یہ ثانیہ زہرا نہیں ہے، یہ ثانیہ. ان کی تمنا یہ کہ جیسی وہ ایسی ہو جائے. یہ ثانیہ زہرا نہیں نام رکھ رہے ہیں، اب یہ ثانیہ نام رکھ رہے ہیں. بدنصیب ہے یہ. خیر، تو نام تمناؤں کی بنیاد پہ رکھے جاتے ہیں، لیکن ناموں میں اور شخصیتوں میں مطابقت ہو یہ ضروری نہیں ہے. نام کچھ، شخصیت کچھ اور نکل جاتی. نام عالم حسین، پوری بستی میں انسانت. نام سخاوت علی، اب کنجوسی میں نمبر 1. نام شجاعت عباس، سب سے پہلے بھگوڑے. تو نام میں اور شخصیت میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی. بس میں نے بہت وقت لے لیا عزیزو. مگر معصوم کی دنیا میں، اور وہ معصوم دنیا جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی دنیا ہے، ساری معصوم دنیا بھی نہیں. میں نے دونوں پیغمبر کا بھی نام لیا، ان کی آل کا بھی نام لیا. ان کی دنیا میں اگر آپ غور کریں گے تو یہاں نام میں اور شخصیت میں مطابقت ہوتی ہے. اچھا، جہاں نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے نام رکھا اپنے بیٹے کا سخاوت علی، تو میرا دل چاہتا تھا میرا بیٹا سخی ہو.
میرا دل چاہتا تھا، مگر مجھے تو نہیں پتا تھا کہ کل یہ کیا نکلے گا، مجھے نہیں پتا تھا. اور جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، خالی ہاتھ ہے، نہ اس میں سخاوت ہے، نہ بہادری ہے، کچھ نہیں ہے. آگے جل کے بہت کچھ بنے گا. تو یہ کچھ لے کے تو آیا نہیں، آگے جا کے بنے گا. یہ خود کچھ لایا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ہنر، کوئی کمال، کوئی برائی، دونوں چیزیں نہیں. ابھی اس کے پاس خالی ہاتھ ہے. اور جو اس کے نام رکھ رہے ہیں اس کے مستقبل کو جانتے نہیں. تو ابھی یہ کچھ ہے نہیں، اور جو اس کا نام رکھ رہے ہیں اس کے فیوچر کو جانتے نہیں. لہذا نام کچھ رکھتے ہیں، آدمی کچھ نکلتا ہے. مگر معصوم کی دنیا میں ناموں میں اور شخصیتوں میں فاصلہ نہیں ملے گا آپ کو. اگر وہاں کسی کا نام محمد رکھا گیا ہے تو لفظ ہم سے ہے لائق تعریف، جس کی تعریف کی جائے. تو میرے عزیزوں، جس کا نام محمد رکھا گیا ہے وہ وہی ہے کہ جو دنیا میں بھی لائق تعریف ہے، آخرت میں بھی لائق تعریف ہے. جو بندوں کے نزدیک بھی تعریف، اس کے بندے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، پروردگار بھی اس کی تعریف کر رہا. اگر کسی کا نام علی رکھا گیا ہے تو پھر یہ بلندی والے ہیں، پستی ان کے نزدیک نہیں دکھائی دیتی. اگر کسی کا نام حسن رکھا گیا ہے تو ان میں کمال ہی کمال، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، پھر ان میں کوئی خرابی نہیں دکھائی دے گی. تو ان کے ناموں میں اور ان کی شخصیتوں میں مطابقت ہوتی ہے. ہمارے ناموں میں اور شخصیتوں میں مطابقت کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے بھی وجہ بتائی تھی، توجہ دے. تو ایک فضیلت کا پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس لیے نہیں ہوتی کہ میں پیدا ہوا خالی ہاتھ، میرے ماں باپ کو میرا پتہ نہیں تھا. مگر ان کے ناموں اور ان کی شخصیتوں میں مطابقت کیوں ہوتی ہے؟ اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ فاصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے ایک طرف یہ کمال لے کے آتے ہیں، دوسری طرف نام رکھنے والے بھی ان کی شخصیتوں سے اپنے علم کی وجہ سے باخبر ہوتے ہیں. تو پھر ان کی شخصیتوں میں، ان کے ناموں میں فاصلہ نہیں ہوتا. اب یہاں جو نام رکھا جائے گا، جو نام ہوگا وہی شخصیت ہوگی، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. تو سرور کائنات سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لفظ حمد سے بنا. آج ان کا تذکرہ ہے تو ہر منٹ پہ سلوات تو ہونا ہی ہونا ہے. لفظ ہم سے بنا ہے. اس چیزیں بچپن میں ہمیں اپنے دروس میں پڑھائی گئی تھی، آیا نہیں تھا سوچ کے، لیکن برس ممبر یاد آ گئی تو آپ کو سنا رہا ہوں. اور اچھی باتیں، معلومات میں اضافے والی باتیں. یہ لفظ ہم سے بنا ہے. ہم کہتے ہیں حمد خدا کریں گے ہم. ایک لفظ ہم استعمال ہوتا ہے اور ایک لفظ مدح استعمال ہوتا ہے. حمد اور مدح میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے ترجمہ ہے تعریف. کسی کی حمد کرنا کہنا ان کی تعریف کرنا، مدح کرنا تعریف کرنا. لفظ اس میں مدح ہے. اب اردو میں اسے مدح کہتے ہیں ہم لوگ. جب میں اردو بولتا ہوں تو اردو میں بولتا ہوں، اور جب عربی بولتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں عربی میں بولوں. اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اردو میں عربی بولی جائے اور عربی میں جا کے اردو بولی جائے. ہمارے ہاں یہی حال ہو گیا ہے کہ اردو میں کہیں ایسے گاڑی قلت ہوتی ہے. وہی جو مولوی صاحب گئے تھے کہیں لینے کے لیے ہوتے کہ تمباکو میں شیرہ ڈالتے تھے، دکان پہ لینے گئے، کہنے لگے شیرہ ہے. کہنے لگے مولوی صاحب ہے تو مگر اتنا گاڑھا نہیں ہے. تو اردو سادی سی زبان ہے، اس میں ویسے بولا جائے گا، مگر اس اردو کے مطلب یہ نہیں کہ عربی میں بھی وہی کیا جائے. کہیں ہمارے ہاں بعض مومنین اور ہمارے جیسے بعض جاہل خطبہ اور ذاکرین ممبر پہ آ کے اپنی قابلیت کے اظہار اردو میں بھی عین شین قاف کے ادائیگی کے، عین اور ہے کے زور لگا کے کرتے. خیر، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو ایک لفظ ہے لفظ حمد اور ایک لفظ ہے مدح. اردو میں اسے مدح کہتے ہیں. مدح سرائی، مدح مولا، الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن عربی میں بات کر رہا ہوں، میں اردو کی بات نہیں کر رہا. اردو بہت چھوٹی سی زبان ہے. عربی میں ان دونوں کا ترجمہ اردو، جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو مدح کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، مدح کا ترجمہ بھی کرتے ہیں تعریف، اور ہم کا ترجمہ بھی کرتے ہیں تعریف. لیکن ان دونوں میں فرق ہے. تعریف ہوتی کسی اچھی بات پہ، مگر اچھی باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. اچھی صفتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. کچھ اچھی صفتیں کہیں ہوتی تو ہیں لیکن اس کی اپنی اس میں کوئی کارروائی اور اس کا کوئی کوشش، اس کا دخل اندازی اس میں کچھ نہیں ہوتی. پھولوں کا جو رنگ ہے اچھی چیز ہے. ہم کہیں بڑا پیارا پھول ہے، بڑا اچھا رنگ ہے، اس کا بڑی اچھی خوشبو ہے. تو اس کی خوشبو اور رنگ کی جو ہم تعریف کر رہے ہیں، یہ خوشبو اور رنگ اس کا اپنا تو ہے، مگر اس میں اس کو کوئی اس کی قابلیت شامل ہے. اس میں
گلاب کہیں گیا ہے، محنت کی تو اس کو یہ رنگ ملا، محنت کی تو اس کو خوشبو ملی. اچھی چیز اس کے پاس ہے، لیکن اس اچھی چیز، اچھی صفت کے پانے میں اس کی اپنی کوئی کوشش اس میں شامل نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کمال غیر اختیاری. کمال تو ہے مگر اختیار والا نہیں ہے، اس کے اختیار کی چیز نہیں. نہ یہ لایا ہے نہ بھگا سکتا اپنے پاس سے. اس سے خوشبو چاہے بھی کیا خوشبو ہم سے ہٹ جائے، رنگ خراب ہو جائے تاکہ کوئی ہمیں نہ توڑے. اچھے رنگ کا گلاب دکھائی دے گا، توڑ لے جائیں گے، جان بچانا رنگ بدل دو. نہیں بدل پائے گا. یہ غیر اختیاری معاملہ اس کا. کمال ہے لیکن غیر اختیاری. لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں، کچھ انجینئر بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، سیاستدار، سوشیالوجی پڑھے ہوئے، اردو ادب پڑھے، انگلش ادب، سب علم آپ کے پاس ہے. یہ علم آپ کہیں سے لے کے نہیں آئے تھے. یہ آپ کے اندر ایک کمال ہے، خوبی ہے، اور یہ کمال آپ کا اختیاری ہے. تو عربی میں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، مدح اور حمد، مگر مدح کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کمال پر جو اختیاری نہ ہو، اور لفظ حمد استعمال ہوتا ہے اس کمال پر جو اختیاری ہو. سرور کائنات کا نام لفظ مدح سے نہیں بنا ہے. لفظ مدح سے بنتا تو لفظ نام ہوتا ممدوح. لفظ حمد سے بنا ہے. محمد لفظ حمد سے ہے، یعنی ان کے کمالات اختیاری ہیں، مجبوری کے غیر اختیاری کمالات والی شخصیت یہ نہیں ہے، یہ اختیاری کمالات والی شخصیت ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد. تو ان کی خوبیوں، ان کی صفات، ان کے کمالات پر تعریف کی گئی تو یہ کہلائے محمد. اور اللہ کے اسما میں بھی، اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے اس سے ملتا جلتا. بتائیے کیا ہے؟ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے محمود. محمود اللہ کے ناموں میں، وہ بھی بنا لفظ حمد سے. محمد پیغمبر کے اسم گرامی، یہ بھی بنا لفظ حمد سے. یہ بھی لائق ہے تعریف، وہ بھی لائق ہے تعریف. اس کی بھی تعریف کی گئی، اس کی بھی تعریف کی گئی، مگر اس کی تعریف کون کرتا ہے؟ اس کی تعریف جو بھی کرتے ہیں سب اس کے بندے ہیں. چاہے وہ خود سید المرسلین تعریف کرے، چاہے اس کا حبیب تعریف کرے، مگر ہے تو اس کا بندہ. توجہ دیں، قیمتی بات کہہ رہا ہوں. جو بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں سب اس کے بندے ہیں. تو وہ محمود ہے تو، مگر بندوں کی ہم سے محمود بنا ہے. مگر یہ جو محمد بنے ہیں ان کی تعریف وہ کر رہا ہے. تو جو بندوں کی تعریف ہو تو وہ محمود بنتا ہے، اور جب پروردگار کسی کی تعریف کرے تو وہ محمد بن جایا کرتا ہے. تو جو پروردگار کی نگاہ ہمیں لائق تعریف ہو وہ کن کمالات کا مالک ہوگا جسے اللہ اپنا حبیب بنائے. میں نے بہت سا وقت اس ابتدائی گفتگو میں لے لیا، جب تھوڑا سا وقت بچا ہے اس میں کم سے کم وہ آیت جو پڑھی ہے اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو آپ کی خدمت میں نقل کہہ کے، اور ایک آدھ بات اور جلدی سے کہہ کے، اور باقی باتیں کل پہ چھوڑتا ہوں. آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ احزاب کی آیت ہے، اگر میں یادداشت غلطی نہ کر رہی ہو. سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم ان انسانوں سے جو دین کو قبول کر چکے ہیں، اللہ ایک، اللہ عادل، نبی 1,24,000، پہلے نبی آدم، آخری نبی حضرت پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اللہ کی کتاب، کعبہ بیت اللہ اور قبلہ مسلمین، قیامت وہ دن جس دن جزا و سزا کا آخری فیصلہ ہوگا، امامت، رسالت کے بعد ہدایت کے نظام کا نام امامت ہے. جو ان ساری باتوں کو قبول کر چکا ہے، اب اس سے پروردگار عالم کہہ رہا لقد کان لکم. یہ آیت سورہ جنگ احزاب کے بعد آئی ہے. جنگ احزاب کے حالات بیان ہوئے ہیں، جنگ خندق، اور اس میں یہ آیت آئی ہے. تو پیغمبر اس جنگ میں جس طرح سے پیغمبر نے جو سیرت سامنے آئی ہے، خندق کھد رہی ہے، تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں. سید و سردار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا کے تخت کی بلندی پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں. ہمیں بھی تربیت سکھائی جا رہی کہ تم اگر کہیں کسی جگہ لیڈرشپ تمہارے ہاتھوں میں آئی ہے کسی بھی کام کی، چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کی لیڈرشپ کر رہے ہو ان سے الگ ہو کے جانا ہے تمہیں.
تمہیں ان کا برابر کا شریک ہونا ہے. روایات کہتی خندق جو کھودی گئی ہے, جیسے سارے مسلمانوں نے حصے بانٹا تھے, ہم اتنا اتنا اتنا, پیغمبر نے بھی اپنا حصہ لیا تھا, اور اس میں زمین سے مٹی کھودتے تھے, پھر برتن میں تسلا یا جو بھی کہہ لیں, جو چیز بھی ہو اس میں اٹھا کے لے کے جا کے پھینکتے تھے. وہی بالکل کیا جو سب کر رہے تھے. اور فقر و فاقہ کا عالم تھا, بھوک کا عالم یہ تھا کہ بھوک کو کم کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا تھا پیغمبر نے. اس عالم میں سب کے ساتھ شریک رہے. یہ سیرت پیغمبر کی نمونوں میں سے ایک نمونہ یہ بھی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ, اللہ کے رسول میں تمہارے لیے ماڈل ہے, آئیڈیل شخصیت تمہارے لیے وہ ہیں, تم ان کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ. یہ نہیں ہے کہ خالی ہیں, تمہیں انہیں اپنا نمونہ بنانا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے, تمہیں اپنی زندگی جو بسر کرنا ہے تو بغیر آئیڈیل کے کوئی آدمی زندگی بسر نہیں کرتا. سب سے پہلا آئیڈیل ماں باپ ہوتے ہیں, انہی سے سیکھنا شروع کرتا ہے, کچھ نہیں آتا. اب جو سیکھنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ ہیں, پھر بھائی بہن ہیں, گھر کے اندر جو اور عزیز اقارب رہ رہے ہیں ہمارے وہ ہیں, ان سب سے خوبیاں خرابیاں جو بھی ہیں ان سے سیکھے گا. اب اس کے بعد دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا, پھر محلہ, اسکول, کالج, پروفیسر, لیکچرر, دوست, احباب, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں آئیڈیل ملتے چلے جاتے ہیں. ہر چیز کہیں نہ کہیں سے آدمی سیکھ رہا ہے. اب الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ آئیڈیل بنتے ہیں. شعر پڑھنا ہے, قصیدہ پڑھنا ہے تو انہوں نے ان کو آئیڈیل بنایا, کسی کو جو پسند ہے اس کو اس کا آئیڈیل بنایا. نوحے پڑھنا ہے تو اپنے اپنے آئیڈیل سب نے بنا رکھے ہیں. کسی کو خطابت ذاکری کرنا اس کا آئیڈیل ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے تو کرکٹرز میں آئیڈیل ہے. یعنی ہر آدمی زندگی کے جس شعبے میں جائے گا اس شعبے میں کسی نہ کسی کو آئیڈیل بنائے گا. بغیر آئیڈیل کی زندگی بسر نہیں ہوتی. جو بغیر آئیڈیل کے چلتا ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہے اور گرتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے اور گرتا ہے, اور پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے اور منزل تک نہیں پہنچ پاتا. یہ فطرت ہے انسان کی. تو اس سے بحث نہیں کی پروردگار نے, طے شدہ ہے کہ انسان کو آئیڈیل چاہیے. اب آئیڈیل بناؤ کس کو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول میں آئیڈیل ہے, وہ آئیڈیل ہے تمہارے, انہیں آئیڈیل بناؤ. یہاں دو باتوں کی طرف آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. گھڑی دیکھنے کی میری ذمہ داری ہے, میرا چہرہ دیکھنے کی آپ کی ذمہ داری ہے. دونوں مل کے صلوات بھیجیں, یہ مشترکہ ذمہ داری ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے چہرے کا رنگ تو بدلنے والا نہیں ہے, لیکن میں گھڑی دیکھوں چاہے آپ کے چہرے دیکھوں, ٹائم دونوں سے مجھے پتا چلتا رہتا ہے. ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر. گھڑی دیکھ کے بھی مجھے پتا چلتا ہے کہ کتنی دیر سے میں بات بول رہا ہوں, اور آپ کے چہرے دیکھ کے بھی مجھے پتا چل جاتا ہے کہ کتنی دیر سے بول رہا ہوں. خیر, اس آیت کے اندر ایک پہلا پیغام یہ ہے کہ تمہیں آئیڈیل بنانا ہے, بغیر آئیڈیل کی زندگی بسر نہیں کرنا. یہ بات اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے, مجھے اور سے کسی سے مطلب نہیں. اور میرے سامنے وہ مسلمان بیٹھے ہیں جو کلنا محمد والے ہیں, مجھے ان کو یہ بھی نہیں ثابت کرنا. میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ جو سامنے بیٹھے ہیں ابو طالب پر قربان, ان کے سامنے ایمان ابو طالب ثابت کیا جائے. یہ سب کلنا محمد والے, مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں جو لقد کان لکم فی رسول اللہ, تو یہاں ایک فرد پیغمبر نہیں ہے مراد, یہاں شخصیت پیغمبر ہے. وہ جو میں رہ گئی تھی مجھ سے درمیان میں بات, میں نے شارٹ کٹ میں وہ بھی چھوڑ دی جو قیمتی بات تھی کہ شہید باقر السر رہے, ہم نے باپ دادا سے ہم چلے آ رہے ہیں, تو افراد بدلتے جاتے ہیں تو شخصیت بھی بدلتی جاتی, کردار بدلتے جاتے ہیں, مزاج بدلتا جاتا ہے. لیکن شہید باقر السر نے نظریہ دیا, اور بالکل 100% صحیح نظریہ ہے, جس کی تائید پوری آیات اور روایات سب کر رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تھے ہمارے علماء کہ جب شخصیت بدلے تو یہ شخص بدلا ہے, شخصیت نہیں بدلی ہے. علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ ایک فرد دنیا سے چلا گیا, لیکن کردار نہیں گیا ہے. اس لفظ کو سمجھیں, شخص اور شخصیت کو سمجھیں. شخص بدلتا ہے, شخصیت باقی رہتی ہے. 12 اماموں میں افراد بدلے ہیں, کردار نہیں بدلا ہے. اشخاص بدلے ہیں, شخصیت نہیں بدلی ہے. یعنی ایک ہی وجود کا استمرار ہے 260 سال تک جو مسلسل چلا جا رہا. ایک وجود معصوم کا استمرار, حالات زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے مختلف پہلو سامنے آئے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد علیہ السلام. تھوڑی دیر کے لیے میں ہوں تو یو پی کا, مگر مجھے بہار کا مان لیجئے تو اس بات کو آسانی سمجھا دوں آپ کو.
تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے ہم لوگ سب ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، تو کسی سے میں نے سنا تھا، مجھے جملہ اچھا لگا کہ بھائی بہار کسی ایک خاص علاقے کا، بہاری کسی ایک خاص علاقے کے رہنے والے کا نام نہیں ہے، بہاری ایک کیفیت کا نام ہے۔ میں نے اس میں ایک اجتہاد کیا ہے کہ پٹھان کسی ایک خاص علاقے کے رہنے والے کا نام نہیں ہے، وہ بھی ایک، میں سید ہو کے بھی کسی وقت بھی پٹھان ہو سکتا ہوں۔ جب غیرت مندی دکھانے میں سب سے پاورفل وجود ہو میرا، بہاری کی تشریح نہیں کروں گا، کوئی واقعہ یہاں ہو تو مصیبت ہی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے شخص اور ایک ہوتی ہے شخصیت۔ ہم میں شخص کے ساتھ شخصیت چلی جاتی ہے، مگر یہ جو 14 ہیں ان میں اشخاص جاتے رہے ہیں، شخصیت باقی اور زندہ رہی ہے۔ تو اب کوئی بھی بدلاؤ سے فرق نہیں پڑتا۔ اب پھر واپس آئیے مسلمانوں سے، ان سے جو اثنا عشری ہیں، ان سے جو امامیہ ہیں، ان سے جو کلنا محمد کے قائل ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات آیت کہہ رہی تمہارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، بغیر آئیڈیل کی زندگی بسر مت کرو، قرآن کہہ رہا ایک۔ دوسرے کس کو آئیڈیل بناؤ؟ کہا 1000 آئیڈیل نہیں، 500 آئیڈیل نہیں، 100 نہیں، 50 نہیں، 5 نہیں، ایک کردار کو آئیڈیل بناؤ، اللہ کے پیغمبر کو آئیڈیل بناؤ۔ میں نے پہلے کہہ دیا وہ ایک کردار ہے، اللہ کے پیغمبر کو آئیڈیل بناؤ، یعنی تمہارے لیے زندگی میں آئیڈیل محمد و آل محمد علیہ السلام کو ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا پیغام ہے، آئیڈیل ہونا چاہیے ایک، دوسرا پیغام ہے ان کو آئیڈیل ہونا چاہیے 2۔ تیسرا پیغام جو اسی آیت میں چھپا ہے، تیسرا پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہت قیمتی بات ہے جو آیت دے رہی ہے، اپنی زندگی کو ٹکڑوں میں بانٹنا نہیں، کہ آئیڈیل تو ہیں یہ لوگ لیکن یہ دین لے کے آئے تھے، تو جہاں دین کا معاملہ ہوگا وہاں ان کو آئیڈیل بنائیں گے، مگر جب میری دنیا کی بات ہوگی، بزنس کرنے چلیں گے تو یہ دین کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کا معاملہ ہے۔ وہ دین لے کے آئے تھے تو دنیا کے معاملے میں وہ آئیڈیل تھوڑی میں نے لیا کہ تجارت کیسے کی جائے، میں ان سے سیکھنے نہیں جاؤں گا، میں تو ان سے سیکھوں گا کہ جو آج دنیا میں بلینر ہیں ان کو آئیڈیل بناؤں گا تجارت کیسے کی جائے۔ لیکن یہ آیت کہہ رہی نا، تمہیں زندگی کے ہر شعبے میں انہی کو آئیڈیل بنانا ہے، خالی عبادت پروردگار میں آئیڈیل نہیں بنانا ہے، تمہیں بزنس کیسے کرنا ہے اس میں بھی آئیڈیل انہی کو بنانا ہے، تمہیں ملک میں سیاست کیسے کرنا ہے اس میں بھی آئیڈیل انہی کو بنانا ہے، تمہیں دوسرے پڑوسیوں کے ساتھ زندگی کیسے بسر کرنا ہے اس میں بھی تمہیں آئیڈیل انہی کو بنانا ہے، تمہیں تمہارے مذہب سے الگ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے جینا ہے اس میں بھی انہی کو آئیڈیل تمہیں انہی کو بنانا ہے، تمہیں تعلیم میں بھی انہی کو آئیڈیل بنانا ہے، تمہیں زندگی کے ہر پہلو میں تم بحیثیت باپ زندگی بسر کرو گے، تمہاری ماں بحیثیت ماں زندگی میری بہن بسر کرے گی، تو یہ نہیں کہ اب یہاں ہم کسی اور کو آئیڈیل بنا لیں، جن کے بچے بہت کامیاب نکلے ہم ویسے آئیڈیل بنائیں، نہ، زندگی کے ہر پہلو میں انہیں آئیڈیل بنانا۔ یہ تیسرا پیغام ہے جو آیت دے رہی، آئیڈیل بنانا ہے ایک، ان کو آئیڈیل بنانا ہے 2، اپنی زندگی کے بہت قیمتی تیسری بات بار بار دوہرا رہا ہوں، پرسنل لائف نہیں رہے گی میری، ہے نہیں رہی مگر ہے میری لائف ہے، مگر مجھے زندگی کے ہر شعبے میں انہیں آئیڈیل بنانا۔ ہم میاں بیوی ساتھ رہیں تو دنیا میں کتنے ہی کامیاب جوڑے کیوں نہ دکھائی دے جائیں، مگر آئیڈیل تو مجھے محمد و آل محمد کو بنانا ہے، ان سے کامیاب کون ہے؟ انہیں آئیڈیل بنانا، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں انہیں آئیڈیل بنانا۔ اور چوتھی بات جو آیت کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی کا بھی کوئی خاص حصہ جو اسلام میں پیغمبر کی زندگی کے بارے میں نظریات ہیں مسلمانوں کے درمیان، اسلام میں نہیں، مسلمانوں کے درمیان، ان سے آپ اگر واقف اور واقف ہیں مجلسوں کے سہارے کم سے کم، تو مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ ہے وہ جس نے پیغمبر کی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو فضیلت نہ بننے پائے، اس لیے پیغمبر کی زندگی کے 2 حصے کر دیے گئے۔ پیغمبر اگر اپنی بیٹی تو بیٹی ہے نا، باپ سے بہت چھوٹی ہوتی ہے اور نہ چھوٹی ہو
باپ بیٹی سے ہم 50 سال بڑا بھی ہو سکتا ہے، 15 سال بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بیٹی تو بیٹی ہے. بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے پیغمبر، نواسے کے پشپ آنے کے لیے طول دیا سجدے کو پیغمبر نے. ٹھوکر کھا کے نواسا گرنے لگا تو ممبر پہ خطبہ چھوڑا پیغمبر نے، اترا ممبر سے. یہ سب فضیلتیں دکھلا رہے تھے ان کی، تو ان فضیلتوں کو کیسے فضیلت نہ بننے دیا جائے، اس لیے پیغمبر کی زندگی کے 2 حصے بنا دیا مسلمانوں نے. کہا ایک ان کی پیغمبرانہ زندگی ہے اور ایک ان کی ذاتی زندگی ہے. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ جو صاحبان مطالعہ وہ جانتے ہیں، اور مجلسوں میں بزرگوں سے ہم آپ سنتے آئے ہیں کہ مسلمان کہتے ہیں پیغمبر کی زندگی کے 2 پارٹ ہیں، ایک ان کی ذاتی زندگی اور ایک ان کی پیغمبرانہ زندگی. اور یہ تقسیم صرف اسی لیے کی گئی ہے کہ ایسی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کی ذاتی زندگی میں ڈال دی جائیں. ورنہ دنیا میں کون باپ بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہوتا؟ کہا چونکہ اکلوتی اولاد تھی اور بہت دیر میں پیدا ہوئی تھی اور بہت اچھی تھی بیٹی، اس لیے باپ ہمارے محبت کے ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. یعنی عام آدمی سے بھی زیادہ جذباتی پیغمبر کو دکھایا جا رہا. میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میرا نواسا ہی بیٹھا، اللہ اس کی زندگی طولانی کرے، ان کو توفیق دے جو ان میں ذوق دین ہے وہ عروج پہ جائے. اللہ یہاں کی مسموم فضا سے بچا کے رکھے، اس کو بھی اور سارے بچوں کو یہاں. اور ہر دعا تبھی قبول ہوتی ہے جب دعا کرنے والے اس کے لیے کوشش بھی کریں. میرے ہر بھائی، زیادہ تر لوگ مجھ سے کم چھوٹے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مجھ سے بڑے بھی ہیں تو جوان بنے ہوئے ہیں، تو میرے چھوٹے بیٹھے ہیں، میرے چھوٹے بھائی، میری چھوٹی بہنیں، میں ان سب سے کہتا ہوں کہ یہاں بچوں کو یہاں کی مسموم فضا سے بچانے کے لیے آپ کو کڑی محنت کرنا ہے. اور اگر آپ سے ہو سکے تو گھر میں ایک کوئی ضرور رہے بچوں کے ساتھ. وہ زیادہ کمائی کس کام کی ہے؟ وہ پیسہ کس کام کا ہے جو آئے بچے آپ سے چلے جائیں؟ بچے آپ سے چلے جائیں، بچے دین سے چلے جائیں، بچوں کی آخرت برباد ہو جائے تو پیسہ کس کام کا ہے؟ وہ بڑا مکان کس کام کا ہے جب ہمارا بچہ خدا نخواستہ کل جنت کا بڑا مکان نہ پا سکے؟ لہذا اگر ممکن ہو، آپ کہیں گے کہ پچھڑی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، مگر میرے عزیزوں طے کر لیجئے پہلے کہ بڑا مکان قیمتی ہے یا میرا بچہ قیمتی ہے، زیادہ پیسے قیمتی ہیں، دنیا کا عیش و آرام قیمتی ہے، آخرت کی حفاظت قیمتی ہے. اگر یہ طے کر لیا آپ نے کہ میرے بچے کے لیے جیسے میں اچھی چیز لا کے کھلاتا ہوں، کم ہوتا ہے تو خود نہیں کھاتا اسے کھلاتا ہوں، کم پیسے ہیں تو خود نہیں پہنتا اسے پہناتا ہوں، تو اگر آپ بچے کے لیے دنیا میں سب کچھ کر رہے ہیں تو بچے کی آخرت کو بھی آپ ہی کو خیال کرنا ہے. لہذا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، جب تک ممکن ہو دونوں مرد اور میاں بیوی دونوں کام پہ نہ جائیے، بچے کو گھر میں اکیلا نہ چھوڑیے. ان ملکوں میں نہیں چھوڑا ہم نے جہاں ماحول اتنا بگڑا ہوا نہیں تھا. یہاں تو گھر کے اندر ہی اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس نیٹ ہے، اس کے پاس ٹی وی ہے، اور پھر آپ سے رشتہ ٹوٹے گا تو پھر یہ رشتہ کہاں سے جڑے گا آپ نہیں جانتے. تو میں بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے. میرے عزیزوں، میں جو اب آخری بات کہہ رہا تھا کہ آئیڈیل پیغمبر کی اور ہر وقت کے ہر محمد کی ذات آئیڈیل ہے، اور ان کی زندگی کے 2 حصے کر دیے. شدت جذبات میں پیغمبر ممبر سے اتر گئے، بہت چاہتے تھے اپنے نواسوں کو، اس لیے تو ہم سے زیادہ جذباتی ہو گئے پیغمبر. میں ممبر پہ بیٹھا مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر یہ میرا نواسا وہاں سے آئے اور ٹھوکر کھا کے گر پڑے تو میں ممبر سے مجلس چھوڑ کے دوڑ پڑوں تو سب لوگ کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے مولانا بڑے جذباتی آدمی ہیں، ایسی کون سی آفت آ گئی تھی، بچے تو گرا ہی کرتے ہیں. اور ممبر سے پیغمبر خطبہ توڑ کے اتر جائیں. تو اگر ذاتی زندگی ہے تو پھر پیغمبر تو اس مولوی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس مولوی سے بھی زیادہ جذباتی ہیں. تو جو اتنا جذباتی ہے وہ دین کیسے پہنچائے گا؟ وہ دین کی حفاظت کیسے کرے گا؟ وہ سلامت کیسے رکھے گا دین کو؟ مگر دشمنی اور کینہ اہل بیت سے، اس نے کہا پیغمبر پہ جو الزام لگ جاتا ہے لگ جائے، مگر ان کے فضائل سامنے نہ پائے. 2 حصوں میں بانٹ دیا پیغمبر کی زندگی کو. بہت وقت لے لیا، بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں. آیت کیا کہہ رہی میرے عزیزوں، مسلمان کیا کہہ رہے ہیں سن لیا آپ نے. اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے آئیڈیل. یہ تو نہیں کہا کہ ان کی مسجد کی زندگی آئیڈیل ہے، وہ جب مصلی پہ ہو تو آئیڈیل ہے،
وہ جب میدان جنگ میں ہو تو آئیڈیل ہے، جب پیغمبر کی پوری زندگی کو آئیڈیل قرار دیا تو اس کا مطلب جب گھر میں بستر پہ ہو تب بھی آئیڈیل ہے، جب بچوں کے گود میں کندھے پہ بٹھا کے زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دیں تب بھی آئیڈیل ہے، جب سجدے کو طول دے دیں تب بھی آئیڈیل ہے، یعنی ان کی پوری حیات تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ بس میرے عزیزوں میں آج اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہ آیہ کریمہ ہم سے کہہ رہی ہے تمہیں اپنی زندگی کے آئیڈیل بنانا ہوں گے، ایک دوسرے تمہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام کو آئیڈیل بنانا ہوگا، دو تیسرے تمہیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کے لیے کسی اور کو آئیڈیل نہیں بنانا، بس انہی کو آئیڈیل بنانا ہے، اور چوتھی چیز کہ ان کی زندگی کا ہر پہلو نبوتانہ، نبوت کا پہلو ہے، رسالت والا پہلو ہے، ان کی زندگی کے دو حصے نہیں، ان کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اور جنہوں نے اس بات کو مانا، باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی، ان کی زندگی میں وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ غیر ہوتے ہوئے اتنا ان سے نزدیک آ گئے کہ ادھر سے جب آواز آئی سلمانو منا اہل البیت، جب انہوں نے ان کو آئیڈیل مانا تو پھر اتنی عظمتیں پائیں کہ حبشہ کا رہنے والا سیاہ پوش غلام، نماز میں اذان میں جو شرائط ہیں، کچھ صحیح ہونے کی جماعت کی نماز کی، کچھ اذان کی ترجیحی شرطیں، اس میں ایک شرط یہی ہے کہ شین قاف درست ہو، جسے ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں شین قاف درست ہو، یعنی حروف کو صحیح طور پر ادا کریں۔ اگر کوئی حروف کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا تو آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کی اپنی نماز اگر اس کی مجبوری ہے صحیح ہوگی۔ مگر یہ بلال کا ایمان تھا، بلال کے اقتداء کا مزاج تھا، بلال کا اتباع پیغمبر کا جذبہ تھا کہ اس نے انہیں اتنا اونچا بنا دیا کہ عربوں کے درمیان جنہیں اپنی زبان پر ناز تھا، ان کے درمیان جنہیں اپنے لہجے پہ ناز تھا، مکے والے اپنے لہجے پہ ناز کرتے تھے۔ آج بھی مکے کا لہجہ پوری دنیا عرب میں سب سے فصیح لہجہ مانا جاتا ہے۔ جنہیں اس پر ناز تھا ان کے درمیان پیغمبر نے ان میں سے کوئی محسن نہیں تلاش کیا، کہا بلال تم اذان دو گے، جو شین کی جگہ سین کی آواز نکالتے تھے، اشہدو نہیں کہہ سکتے تھے، اشہدو کہتے تھے۔ مگر یہ شرف کس چیز نے دیا؟ یہ ان کے ایمان نے شرف دیا، ان کی معرفت نے شرف دیا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں پیغمبر کو اپنا نمونہ حیات بنا کے ان کی زندگی اور ان کی سیرت پہ عمل کیا۔ بس میرے عزیزو، ایک طرف یہ ہیں جنہیں اللہ نے نمونہ بنایا ہے یا ان کے چاہنے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ ظالم ہیں جو ان کے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہے۔ وہ پیغمبر جس نے ان کی نجات کے لیے خالی تلوار سے گلا کاٹ دیا جانا یا زہر کا جام پلا دیا جانا ظلم نہیں ہے، کبھی کبھی کسی کے لیے مر جانے سے زیادہ بڑی تکلیف دہ چیزیں دوسری ہوتی ہیں۔ ایک باپ، ایک انسان، اسے کوئی مار دے، یہ ہے ظلم، تکلیف دہ ہے اس کے لیے، لیکن ایک باپ کو اس کا بیٹا مارے، بیٹا نالائقیاں کرے، تو کبھی کبھی آدمی کہتے سنا ہے ہم نے، آپ نے، کہ اس دن کے دیکھنے سے اچھا تھا اللہ نے اس سے پہلے موت دے دی ہوتی۔ بگڑی ہوئی اولاد کو دیکھ کے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بگڑی ہوئی اولاد انسان کے لیے اتنی تکلیف دہ ہے کہ اس سے زیادہ آسان اس کے لیے مر جانا ہوتا ہے۔ سوچیے جس پیغمبر نے جو رحمت للعالمین تھے، جنہوں نے کہا تھا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، واقعاً ایک باپ بھی اس طرح سے رحیم و کریم نہیں ہوتا جیسے یہ رحیم و کریم تھے۔ اگر کسی باپ کو کوئی بیٹا مارے، پتھروں سے مارے، کانٹے بچھائے، کوڑا ڈالے، تو باپ بد دعا کر دے گا یا زیادہ زیادہ چپ رہے گا، مگر یہ وہ رحیم و کریم پیغمبر تھا کہ جو سجدے کے عالم میں جو ان کے اوپر کوڑا ڈالنے والے ہیں، جو ان کو پتھر مارنے والے ہیں، جو ان کی راہ میں کانٹے بچھانے والے ہیں، ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، پروردگار میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے۔ جنگ احد میں کس بری طرح سے پیغمبر زخمی ہوئے تھے، اس قوم کے ہاتھوں جس کی ہدایت کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں، پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، بھوکے رہے تھے، پیاسے رہے تھے، ذلتیں برداشت کی تھیں، غربت و تنگ دستیاں برداشت کی تھیں، گھر چھن گیا تھا، شب ابو طالب میں
اتنے دنوں گھاس کھا کے جینا پڑا کہ جسم ہرے ہو گئے تھے، بائیکاٹ کیا گیا، ان ساری مصیبتوں کا مقابلہ کیا ہے جس امت کی نجات کے لیے اگر وہ امت اس طرح سے ستائے کہ پورا بدن زخموں سے چور ہو، بدن سے خون بہ رہا ہو، دانت ٹوٹ چکے ہو، اس عالم میں بھی پیشانی جب خاک پہ پیغمبر رکھتے ہیں تو ایک ہی لفظ لبوں پہ آتا ہوا سنائی دیتا ہے، پروردگارا میری قوم کو معاف کر دے، انہم لا یعرفون، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہے۔ یہ کیسا کریم باپ ہے، یہ کیسا رحیم اور مہربان باپ ہے۔ دن بھر پتھر کھا کے روزانہ شام کو گھر واپس آتے ہیں تو ایک کمسن بیٹی ہے، شریک غم بیوی بھی دنیا سے جا چکی ہے، ساتھ چھوڑ چکی کمسن بچی ہے جو بابا کے پیروں کو دھلاتی ہے، خون صاف کرتی ہے، زخم پہ مرہم لگاتی ہے۔ جس باپ نے اس طرح سے اپنی امت کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہوں، وہ زندگی کے آخری لمحات میں بستر پہ لیٹا ہو، ہم آپ دور ہوتے ہیں وطن سے، کبھی کبھی ہمارے والدین دم توڑ دیتے ہیں، ہم ان کے سرانے نہیں پہنچ پاتے، ساری زندگی یہی قلق رہتا ہے کہ باپ کے جنازے میں شامل نہیں ہو سکے، آخر وقت میں باپ کے پاس موجود نہیں تھے، اماں کے پاس موجود نہیں تھے، اور اگر ہوں تو کوشش ہی ہوتی ہے کہ باپ نہیں تھے، لیکن بابا جو جاتے پتہ چلاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بابا کیا کہہ رہے تھے، کیا وصیت کی، کیا فرمائش کی، جو معلوم ہو جائے اسے پوری طاقت سے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بستر بیماری پر زہر کے اثر سے بے چین پیغمبر، زہر اپنے جو بار بار دیا گیا ہے اور جس میں سب سے بڑا حصہ خیبر کی جنگ کے بعد دیا گیا ہے، اس نے اپنا اثر کیا ہے، شدت سے بخار ہے، اس عالم میں بستر پر لیٹے ہیں، اضطراب، زندگی کے آخری لمحات نزدیک آ رہے ہیں، بھرا ہوا ہے قوم سے، پیغمبر کی اس امت کے لوگوں سے جن کے لیے یہ سب مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور کہہ رہے ایک کاغذ لا کے دے دو، ایک قلم لا کے دے دو، نہ صرف یہ کہ ایک چھوٹی سی فرمائش پوری نہیں کی جاتی، وہیں سے آواز ہوتی ہے، آواز آتی ہے، یہ دماغ پر ان کے اثر ہو گیا ہے، بخار کا اثر ہو گیا ہے، یہ ماد اللہ اور فول زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ سوچئے کتنا دشوار مسئلہ ہے اور کتنا مشکل امر ہے، کون سی مصیبت ہے جو پیغمبر پہ پڑی، زہر کا اثر تھا جس کی وجہ سے شدید بخار تھا، پیشانی پر کپڑے کی پٹی باندھی تھی، بدن پہ کپ کپی تاری تھی، بدن میں طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی، مگر آخری لمحات میں جب خبر ملی کہ انتشار و افتراق بڑھ رہا ہے، کہا مجھے لے کے مسجد میں چلو، روایات کو سمیٹ کے میں بیان کر رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر اپنے حجرے سے نکلے، جس حجرے کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، چند قدم پہ منبر ہے مگر اپنے قدموں پہ چلنے کی طاقت نہیں ہے، ایک طرف علی ہے، ایک طرف عبداللہ ابن عباس یا عبیداللہ ابن عباس ہے، روایت میں ان کا نام موجود ہے، ایک کندھے پر ان کے ہاتھ ہے، ایک کندھے پر ان کے ہاتھ ہے، کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلنے پہ مجبور ہے، مگر ذوق کا یہ عالم ہے کہ اب بھی چل نہیں رہے ہیں، بلکہ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، زمین پر پیر کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے محبوب پیغمبر کی کیفیت سن کے دل بے چین تو ہوتا ہے، مگر دل چاہتا ہے کہوں میرے رسول آپ کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے مگر آپ کو سہارا دینے والے ہیں، پیروں میں بیڑیاں تو نہیں پڑی ہیں، ہاتھ رسیوں سے تو نہیں جکڑے ہیں، آپ کا ایک لال کربلا سے کوفے سے شام کا سفر اس طرح کر رہا تھا کہ پیروں میں وزنی بیڑیاں تھی، ہاتھ سہارا کیا دیتے، ہاتھ ہتکڑیوں میں جکڑے تھے، بدن کو مدد کیا ملتی، گلے میں ایک وزنی خاردار توق پڑا ہوا تھا۔ اجرکم اللہ، منبر پہ آئے، آخری لمحات میں بھی ہدایات کا فریضہ ادا کیا اور اس کے بعد کہا میں نے تمہارے اوپر جو ہدایت کا حق تھا ادا کر دیا کہ نہیں، سب نے اقرار کیا، کہا کسی کا کبھی میں نے کوئی حق جان بوجھ کے نہیں چھینا، مگر کوئی حق کسی کا ہو تو یہیں لے لے یا معاف کر دے یہاں ہی لے لے۔ ایک بوڑھا انسان سیاہ پوش اٹھا، سبادہ نام ہے، کہا پیغمبر میرا حق باقی ہے، کہا کیا ہے، کہا آپ جب طائف سے واپس آ رہے تھے ناقے پہ سوار تھے، ہم آپ کے استقبال کے لیے گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ایک ڈنڈا تھا جس کے کنارے کا اگلا حصہ دو شاخوں میں پھٹا ہوا تھا، اس کا اس نے نام لیا، کہا آپ نے وہ اونٹ پر مارا تھا، مجھے نہیں پتا کہ میرے بدن پہ آپ کی غلطی سے لگ گئے، آپ نے مارا تھا۔ پیغمبر نے کہا معاذ اللہ، میں کوئی سوال نہیں کہ میں نے تیرے بدن پہ مارا ہو، کہا پھر کیا بدلہ لینا چاہتا ہے، کہا ہاں میں اس کا قصاص لوں گا، کہا ٹھیک ہے،
کہا بلال جاؤ جا کے وہ عصا لے کے آؤ. بلال مسجد سے نکل آئے باہر, در زہرا کی طرف بعد میں گئے, پہلے مدینے میں گئے, آواز دیا, آواز دیکھو دیکھو تمہارا رسول قصاص دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے. میں کہوں گا بلال یا تم محبت کرنے والوں کو مجمع جمع کر رہے ہو؟ کوفہ و شام میں تازیانوں کی بارش تھی پشت پر, اور محبت کرنے والے نہیں تھے, تماشا دیکھنے والوں کا مجمع لگا ہوا تھا. اجرکم اللہ. در زہرا پہ گئے, کیا ہے کہا عصا منگایا ہے, کہا اس وقت عصا کا کیا کام ہے, سفر کون سا درپیش, میرے بابا کی حالت نہیں. کہا سفر نہیں ہے, قصاص دیں گے. اپنے ہاتھوں سے لا کے بیٹی نے بابا کے پشت پر تازیانہ عصا قصاص کے لیے دے دیا. قصاص کے لیے عصا گیا, ہاتھ میں دیا, سوادا لے ہاتھ میں انتقام لے لے. کہا میرے رسول جب آپ کا عصا میرے لگا تھا میرے پیٹ پر تو اس وقت میرے بدن پہ لباس نہیں تھا, اپنا لباس ہٹائیے. پیغمبر نے لباس ہٹایا, اس نے ڈنڈا پھینکا, دوڑ کے آگے آیا, میری مجال مجھے اجازت ہے کہ آپ کے بطن مطہر کا بوسہ لے لو. پیغمبر نے اجازت دے دی, بوسہ لے لیا. میں کہوں گا میرے حضور, ارے جن لبوں کا بوسہ آپ لیتے تھے او لبہ حسین, دربار ابن زیاد و یزید میں اس پہ چھڑی سے بے ادبی ہو رہی ہے. اجرکم اللہ. بستر پہ آئے, آخر لمحات باپ بھائی کی گود میں سر رکھا, لبوں پہ لب رکھ دیے, رخصت ہو گئے. میں کہوں گا شہزادی تڑپ کے رو رہی, ہائے بابا میں یتیم ہو گئی. میں کہوں گا میری شہزادی, ارے تمہارے بابا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو کوئی ظالم تو سرانے نہیں. کربلا کے میدان میں تمہاری گود کا پالا حسین دور سے بہن دیکھ رہی, میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے, سب تماشا دیکھ رہے ہو. بہن چیختی رہی, بھیا ذبح ہو گیا. گھوڑوں سے جسم پامال ہو گیا, بے گور و کفن لاشے کو چھوڑ کے بہن تڑپتی ہوئی شام کوفے کی طرف روانہ ہو گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. سبز کبا بے خطا مارا گیا, سبت رسول دوسرا وحسن سبز کبا. زہر سے ٹکڑے جگر, خون سے کفن لال ہوا, وحسن سبز کبا بے خطا مارا گیا, سبت رسول دوسرا وحسن سبز کبا بے خطا مارا گیا, سبت رسول دوسرا وحسن سبز کبا بے خطا مارا